حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں عراقی معرکوں کا حال ہم پچھلے ایک ساتھ میں بیان کر چکے ہیں۔ سن 16 ہجری میں یزدجرد شاہ ایران کو مقام حلوان سے رے کی جانب فرار ہوتا ہوا بھی ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اب ہم کو قریباً 2 سال پیچھے ہٹ کر ملک شام کے حالات کی سیر کرنا ہے۔ دمشق کی فتح کا حال ہم بیان کر چکے ہیں۔ فتح دمشق کے بعد مقام فحل اور مقام بیسان کے معرکوں کی کیفیت بھی ہم پہلے ایک ساتھ میں بیان کر چکے ہیں۔ اب اسلامی لشکر مقام حمص کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے حمص کے ارادے سے روانہ ہو کر ذوالقلح میں پڑاؤ ڈالا۔ حمص ملک شام کے 6 اضلاع میں سے ایک ضلع کا نام ہے، اور یہی نام ایک شہر کا ہے جس کے نام سے یہ ضلع موسوم ہے۔ انگریزی میں حمص کو امیسا کہتے ہیں۔ اس شہر میں سورج کا مندر تھا، جس کی زیارت کے لیے دور دور سے بت پرست آیا کرتے تھے۔ اردن اور دمشق کے اضلاع کی فتح کے بعد اب حمص اور انطاکیہ اور بیت المقدس بڑے بڑے اور مرکزی مقامات باقی تھے جو مسلمانوں کو فتح کرنے تھے۔ جب اسلامی لشکر مقام ذوالقلح میں جا کر خیمہ زن ہوا تو قیصر ہرقل نے بطریق کو مقابلے کے لیے روانہ کیا، جس نے حمص سے روانہ ہو کر مقام مرج روم میں پہنچ کر قیام کیا۔ اس کے بعد قیصر نے شمس بطریق کو بھی لکھا۔ ان دونوں بطریقوں سے اسلامی فوج کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شمس بطریق حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور رومی لشکر شکست خوردہ ہو کر بھاگ نکلا۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جب حمص میں پہنچا تو قیصر ہرقل جو حمص میں مقیم تھا، حمص کو چھوڑ کر وہاں سے الربا کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مرج روم سے روانہ ہو کر حمص کا محاصرہ کیا۔ ہرقل نے بہت کوشش کی کہ اہل حمص کو مدد کو پہنچا جائے، مگر اس کی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی اور اہل حمص کو کوئی امداد رومیوں کی نہ پہنچ سکی۔ آخر مجبور اور مایوس ہو کر اہل حمص نے انہی شرائط پر کہ جو اہل دمشق نے صلح کی تھی، حمص کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فتح حمص کے بعد شہر حما جو حمص اور کنسرین کے درمیان واقع ہے فوج کشی ہوئی۔ اہل حما نے بھی جزیہ دینا منظور کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد شیرز اور معارتا پر بھی اس طرح مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اس کے بعد شہر لازکیہ پر عیسائیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا مگر مغلوب اور مفتوح ہوئے۔ لازکیہ کے بعد سلمیہ کو بھی بزور تیغ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ سلمیہ کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنی رکابی فوج لے کر بحکم ابو عبیدہ کنسرین کی جانب بڑھے۔ وہاں میناس نامی رومی سردار جس کا مرتبہ ہرقل کے بعد سب سے بڑا تھا، آگے بڑھ کر خالد بن ولید کے مقابل ہوا۔ خالد بن ولید نے سخت مقابلے کے بعد اس کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ وہ کنسرین میں داخل ہو کر قلعہ بند ہوا اور خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر کنسرین کا محاصرہ کر لیا۔ انجام کار کنسرین مفتوح ہوا۔ اس فتح کا حال جب فاروق اعظم کو معلوم ہوا تو وہ خالد بن ولید سے بہت خوش ہوئے اور ان کے اختیارات اور فوجی سرداری میں نمایاں اضافہ فرمایا۔ مہم کنسرین سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ نے حلب کی جانب کوچ کیا۔ جب حلب کے قریب پہنچے تو خبر آئی کہ اہل کنسرین نے عہد شکنی کی اور بغاوت اختیار کی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے فوراً ایک دستہ فوج کو کنسرین کی جانب روانہ کیا۔ اہل کنسرین نے محصور ہو کر اور پھر اظہار اطاعت کیا اور بھاری جرمانہ دے کر اپنے آپ کو بچایا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور حضرت ایاز بن غنم نے جو مقدمۃ الجحش کے افسر تھے اپنے ماتحت فوج کو لے کر حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے حضرت ایاز بن غنم سے اب تک کے مفتوح شہروں کی شرائط پر صلح کر کے شہر کو سپرد کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان شرائط کو جو ایاز بن غنم نے طے کی تھی جائز قرار دیا اور اپنے دستخط سے معاہدہ لکھ دیا۔ حلب کو فتح کر کے حضرت ابو عبیدہ انطاکیہ کی جانب بڑھے۔ انطاکیہ قیصر ہرقل کا ایشیائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کے شاہی محلات بنے ہوئے تھے اور ہر قسم کی حفاظت کا سامان جو ایک دارالسلطنت کے لیے ضروری تھا یہاں موجود تھا۔ اس لیے مختلف مقامات کے مفرور عیسائی بھاگ بھاگ کر انطاکیہ ہی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ حلب کے بھی بہت سے عیسائی انطاکیہ میں آ گئے تھے۔ جب مسلمان انطاکیہ کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے انطاکیہ سے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھا کر شہر میں جا گھسے۔ اسلامی لشکر نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد شہر والوں نے مجبور ہو کر جزیہ کے وعدے پر صلح کر لی۔ بعض عیسائی انطاکیہ سے کسی طرح کو خود ہی جلا وطن ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کے حال سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اس کے بعد خبر پہنچی کہ حلب کے قریب مقام مارا مصرین میں مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی لشکر جمع ہو رہا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضرت ابو عبیدہ اس جانب کو روانہ ہوئے۔ وہاں بڑی بھاری جنگ ہوئی، بہت سے عیسائی اور رومی سردار مارے گئے۔ اہل مارا مصرین نے اہل حلب کی طرح صلح کر لی۔ یہاں یہ صلح نامہ ابھی مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ انطاکیہ والوں کی بغاوت اور بدعہدی کی خبر پہنچی، مگر ایاز بن غنم اور حبیب بن مسلمہ موجود تھے۔ انہوں نے لڑ کر عیسائیوں کو پھر مغلوب کیا اور شہر پر قابض ہو گئے۔
اس بغاوت اور بدعہدی کے بعد انطاکیہ والوں نے پھر پہلی شرائط پر ہی صلح کی درخواست کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ عیسائیوں کی بار بار کی بغاوت اور بدعہدی دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے فاروق اعظم کو لکھا کہ ان عیسائیوں کے بار بار نقص عہد سے بعض اوقات لشکر اسلامی کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ کسی خاص قسم کا برتاؤ کیا جائے۔ فاروق اعظم نے لکھا کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے مرکزی شہر اور قصبوں میں جن کو تم فتح کر چکے ہو ایک ایک فوجی دستہ مدعی طور پر موجود رکھو۔ ایسے ہر ایک ہی حفاظتی دستے کو ہم بیت المال سے وظائف اور تنخواہ دیں گے۔ فتح انطاکیہ کے بعد ارد گرد کے تمام مواضعات اور قصبات نے بطیب خاطر اسلام کی اطاعت قبول کی اور کورس، بنج، تل ازار وغیرہ قصبات مفصلات بلا جنگ اور پیکار مسلمانوں کی اطاعت اور قبضے میں داخل ہو گئے اور فرات تک مسلمانوں کے ہاتھ شام کے تمام شہر قبضے میں آ گئے۔ اب شام کی طرف سے مطمئن ہو کر اور تمام شہروں میں عامل مقرر کرنے اور فوجی دستے متعین فرما دینے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے فلسطین کی جانب توجہ فرمائی اور ایک لشکر میسرہ بن مسروق کی سرداری میں مقام بفراس، علاقہ انطاکیہ میں ایشیائے کوچک کی سرحد پر جو ایک مقام ہے اور یہاں بہت سے عرب قبائل غسان، تنوخ اور ایاد وغیرہ آباد تھے اور عیسائی مذہب رکھنے کی وجہ سے فتح انطاکیہ کا حال سن کر ہرقل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میسرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پر حملہ کیا اور بڑی بھاری معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے انطاکیہ سے مالک بن اشتر نخعی کو میسرہ کی کمک پر روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ حضرت خالد بن ولید ایک چھوٹا سا لشکر لے کر مرعش کی جانب گئے اور عیسائیوں نے جلا وطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ قلعہ حرس کی طرف گیا اور اس کو فتح کیا۔ انہی ایام میں انطاکیہ اور علاقہ انطاکیہ کو اسلامی لشکر فتح کر رہا تھا۔ دمشق کے عامل یزید بن ابی سفیان نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو حکم فاروقی کی بنا پر فوج دے کر کیساریہ کی جانب بھیجا۔ وہاں سخت معرکہ پیش آیا اور 80,000 عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقتول ہوئے اور کیساریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ مہم مرج روم اور فتح بیسان کے بعد قیصر ہرقل نے اربتون نامی بطریق کو جو نہایت بہادر اور مشہور سپہ سالار تھا مقام اجنادین میں فوج جمع کرنے کا حکم دیا۔ ارطبون نے ایک زبردست فوج تو اپنے پاس مقام اجنادین میں رکھی اور ایک فوج مقام رملہ میں اور ایک بیت المقدس میں تعینات کی۔ یہ افواج اسلامی حملہ آوروں کی منتظر اور ہر طرح سے کیل کانٹے سے لیس اور تعداد میں بے شمار تھیں۔ عمر بن علاس نے جو اس سمت کے حصہ فوج کی سرداری رکھتے تھے بحکم ابو عبیدہ علقمہ بن حکیم فردوسی اور مسرور بن علقی کو بیت المقدس کی طرف اور ابو ایوب المالکی کو رملہ کی جانب روانہ کیا اور عمر خود ارطبون کے مقام اجنادین کی جانب بڑھے۔ اجنادین میں نہایت سخت معرکہ آرائی ہوئی۔ یہ لڑائی جنگ یرموک کی مانند تھی۔ بالآخر ارطبون حضرت عمر کے مقابلے سے شکست کھا کر بیت المقدس کی جانب بھاگا۔ حضرت علقمہ بن حکیم فردوسی جو بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے راستہ دے دیا۔ ارطبون بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور اجنادین پر حضرت عمر کا قبضہ ہوا۔ ارطبون جب بیت المقدس میں داخل ہو گیا تو حضرت عمر نے غزہ، سبت، نابلس، لد، امواس، جبرین اور یافا وغیرہ مقامات پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے ارد گرد کے تمام علاقے پر قابض ہو کر بیت المقدس کی جانب بڑھے اور محاصرے کو سختی سے جاری رکھا۔ انہی ایام میں حضرت ابو عبیدہ شام کے انتہائی اضلاع کنسرین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو کر فلسطین اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر نہایت سختی سے محاصرین کی مدافعت اور مقابلہ کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ کے آ جانے کی خبر سن کر ان کی کچھ ہمت پست سی ہو گئی اور سپہ سالار اعظم یعنی ابو عبیدہ کے پہنچنے پر انہوں نے صلح کے سلام اور پیام جاری کیے۔ وہ بہت سادہ اور ایسے مقرر معینہ تھے کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے، لیکن بیت المقدس کے عیسائیوں نے صلح کی شرائط میں خاص قسم کا اضافہ ضروری اور لازمی قرار دیا، وہ یہ کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت لکھے گا۔ ارطبون بطریق بیت المقدس سے نکل کر مصر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ روسائے شہر اور شرفائے بیت المقدس ہی مدافعت میں استقامت دکھا رہے تھے اور اب شہر کا قبضے میں آ جانا کچھ بھی دشوار نہ تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہی مناسب سمجھا کہ یہاں تک ہو سکے کشت و خون کا امکان مسدود کیا جائے اور جنگ پر صلح کو فوقیت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے فاروق اعظم کو ان حالات کا ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ آپ کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بلا جنگ قبضے میں آ سکتا ہے۔
फारूक आज़म ने इस ख़त के पहुँचने पर साहिबुर्राय हज़रात को मस्जिद नबवी में बग़र्ज़ मशवरा तलब किया। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि ईसाई अब मग़लूब हो चुके हैं, उनमें मुकाबले और मुदाफ़त की हिम्मत और ताकत नहीं रही। आप बैतुल मुक़द्दस का सफ़र इख्तियार न करें, अल्लाह ताला ईसाइयों को और भी ज़्यादा ज़लील करेगा और वो बिला शर्त शहर को मुसलमानों के सुपुर्द कर देंगे। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरी राय में आपको ज़रूर जाना चाहिए। फ़ारूक आज़म ने हज़रत अली की राय को पसंद फरमाया। सतुओं का एक थैला और एक ऊँट और एक गुलाम और एक लकड़ी का प्याला हमराह लेकर अपनी जगह हज़रत उस्मान गनी को मदीना का आमिल मुकर्रर फरमा कर रवाना हुए। आपके इस सफ़र की सादगी और जफाकशी आम तौर पर मशहूर है। कभी गुलाम ऊँट की महार पकड़ कर चलता और फ़ारूक आज़म ऊँट पर सवार होते, और कभी गुलाम ऊँट पर सवार होता और फ़ारूक आज़म ऊँट की महार पकड़ कर चलते। ये इस अज़ीमुश्शान शहनशाह और खलीफा इस्लाम का सफ़र था, जिसकी फ़ौजें कैसर और किसरा के महलात और तख्तो ताज को अपने घोड़ों की टापों में रौंद चुकी थी। ये महीना जिसमें फ़ारूक आज़म ने यह सफ़र शुरू हुआ था, रजब का महीना था, और सन 16 हिजरी जबकि मदाइन और अंताकिया फ़तह हो चुके थे। अज़्म रवानगी के साथ ही रवानगी से पहले आपने दमिश्क और बैतुल मुक़द्दस की इस्लामी अफ़वाज के सरदारों को इत्तलाह दे दी थी। सबसे पहले यज़ीद बिन अबी सफ़ियान और इनके बाद अबू उबैदा बिन अल जर्राह और इनके बाद खालिद बिन वलीद ने आपका इस्तकबाल किया। आपने इन सरदारों को खूबसूरत और शान व शौकत के लिबास में अपने इस्तकबाल को आते हुए देख कर तैश और गज़ब का इजहार फरमाया, और फरमाया कि तुम लोगों ने 2 ही बरस में अजमियों की खूबू इख्तियार कर ली है। मगर जब इन सरदारों ने फरमाया कि हमारे इन पुरतकल्लुफ़ कबाओं के नीचे सलाह हर्ब मौजूद हैं और हम अरबी अखलाक पर कायम हैं, तब आपको इत्मीनान हुआ। आप मकाम जाबिया में मुकीम हुए। यहाँ रहूस आए बैतुल मुक़द्दस आपकी मुलाकात को हाजिर हुए और अहदनामा आपने अपने सामने इनको लिखवाया। ये वो अमान नामा है जो अमीरुल मोमिनीन उमर ने एलिया वालों को दिया है। एलिया वालों की जान, माल, गिरजे, सलीब, बीमार और तंदुरुस्त सबको अमान दी जाती है। हर मजहब वाले को अमान दी जाती है। इन गिरजाओं में सकूनत ना की जाएगी और ना ही वो ढाए जाएंगे, यहाँ तक कि इनके अहातों को भी नुकसान ना पहुँचाया जाएगा। ना इनकी सलीबों और मालों में किसी किस्म की कमी की जाएगी। ना मजहब के बारे में किसी किस्म का कोई तशद्दुद किया जाएगा और ना इनमें से कोई भी ज़रर पहुँचाया जाएगा। और एलिया में इनके साथ यहूदी ना रहने पाएंगे, और एलिया वालों पर फ़र्ज़ है कि वो जजिया दें और यूनानियों को निकाल दें। बस यूनानियों यानी रोमियों में जो शहर से निकल जाएगा, इसकी जान और माल को अमान दी जाती है जब तक कि वो महफूज मकाम तक न पहुंच जाए। अगर कोई रोमी एलिया ही में रहना पसंद करता है तो इसको बाकी अहले शहर की तरह जिजिया देना होगा। यहाँ अगर अहले एलिया में से कोई शख्स रोमियों के साथ जाना चाहे तो इसको अमान हासिल है, यहाँ तक कि वो महफूज मुकाम पर पहुँच जाए। जो कुछ इस अहदनामे में दर्ज है, इस पर अल्लाह और रसूल और खुलफा और तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, बशर्त ये कि अहले एलिया मुकर्रा जजिया की अदायगी से इनकार न करें। इस अहदनामा पर हज़रत खालिद बिन वलीद, अमर बिन आस, अब्दुर्रहमान बिन औफ और मुआविया बिन अबी सफ़ियान के दस्तखत बतौर गवाह सब्त हुए। बैतुल मुक़द्दस वालों ने फ़ौरन जिज़िया अदा करके शहर के दरवाजे खोल दिए। इस तरह अहले रमला ने भी मसाहलियत के साथ शहर मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया। फ़ारूक आज़म ने प्यादा पा बैतुल मुक़द्दस में दाखिला किया। सबसे पहले मस्जिद अक्सा में गए और महराब दाऊद के पास पहुँचकर सजदा दाऊद की आयत पढ़कर सजदा किया। फिर ईसाइयों के गिरजे में गए और इसकी सैर करके वापस तशरीफ़ लाए। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद फ़ारूक आज़म ने सूबह फ़लस्तीन के 2 हिस्से करके एक हिस्से पर अलकमा बिन हकीम को आमिल मुकर्रर किया, दूसरे हिस्से पर अलकमा बिन महज़र को आमिर मुकर्रर फरमाकर बैतुल मुक़द्दस में रहने का हुक्म दिया।